یہ صدقہ فطر کیا ہے؟ یہ صدقہ فطر رمضان کے آخر میں نماز عید سے پہلے ادا کیا جاتا ہے۔ یہ فرض ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، بیان کرتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة الفطر کو فرض کیا ہے صاع من تمر، کھجور میں سے ایک سا، او صاع من شعیر یا جو میں سے ایک سا، علی العبد غلام پر، والحر آزاد پر، والذکر مرد پر، والانثى اور عورتوں پر، والصغیر والکبیر چھوٹے اور بڑوں پر، من المسلمین مسلمانوں میں سے۔ گویا کہ یہ زکاة الفطر جو ہیں یہ ہر ایک مسلمان پر، چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ عورت ہو، یہاں تک کہ بچے بھی ہوں یا بڑے ہوں، ہر ایک پر زکاة الفطر صدقہ فطر فرض ہیں، اور اس کا ادا کا اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ یہاں تک کہ بات آتی ہے، روایات وغیرہ میں ملتا ہے کہ اگر صدقۃ الفطر سے پہلے یعنی عید کی نماز سے پہلے اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، چاند کے نکلنے سے پہلے یعنی شام تک کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، تو ان پر بھی یہ زکاة الفطر فرض ہو جاتا ہے۔ رہی بات صحابہ کرام کا اس بات پر عمل رہا ہے کہ اگر کوئی مادر رحم میں بچہ ہے یا عید کی نماز سے پہلے وہ دنیا میں آ چکا ہے تو اس پر بھی ادا کر دیا جاتا تھا، لیکن یہ فرض میں نہیں ہوتا، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس پر بھی ادا کر دیا جائے۔ یہ زکاة الفطر ہے اور یہ فرض ہے، لیکن ایک سوال یہ ہے کہ یہ زکاة الفطر کتنا ادا کیا جائے اور یہ زکاة الفطر کب ادا کیا جائے؟ اس تعلق سے سب سے پہلا جو سوال میں آپ کے سامنے حل کروں گا وہ یہ کہ یہ زکاة الفطر کب ادا کیا جائے۔ دیکھیے اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے اخیر میں یہ بیان فرمایا ہے کہ وَأَمَرَ بِهَا أَن تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ، کہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة الفطر کو ادا کرنے کا جو حکم دیا ہے وہ یہ حکم دیا ہے أن تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الْمُصَلَّى إِلَى الصَّلَاةِ، کہ یہ کہ زکاة الفطر صدقہ فطر ادا کیا جائے قبل اس کے کہ عیدگاہ کے لیے نکلا جائے، نماز عید کے لیے، نماز عید پڑھنے کے لیے نکلا جائے، گھر سے چلا جائے، یعنی نماز عید سے پہلے اس کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ابو داؤد کی ایک روایت ہے جس میں ابو سعید خدری غالباً ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اگر صدقہ فطر نماز عید سے پہلے ادا کیا گیا ہے تو وہ مقبولہ صدقہ میں سے ہے، یعنی زکاة الفطر میں سے ہے، اور اگر وہ نماز عید کے بعد ادا کیا گیا، نماز عید سے پہلے نہیں ادا کیا گیا، تو پھر وہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہے، وہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہے، وہ مقبولہ صدقہ یعنی زکاة الفطر کا صدقہ نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ نے زکاة الفطر کا صدقہ ادا نہیں کیا تو جیسا کہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ورڈ یوز کیا ہے فرضا، یعنی فرض واجب ہے، اور واجب کو نہ کرنے پر گنہگار ہوتا ہے انسان، واجب کو نہ کرنے سے گنہگار ہوتا ہے، یعنی اگر آپ زکاة الفطر کو ادا نہ کریں گے تو آپ گنہگار ہوں گے۔ آپ اس بات پر یقین رکھیں کہ اگر زکاة الفطر کی ادائیگی نہیں کریں گے تو وہ گنہگار ہوں گے۔ ایک بات اور آپ کی ڈاؤٹس ہوں گے، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ زکاة الفطر کے لیے کوئی نصاب ہے کیا؟ جیسے عام زکاتوں کے لیے نصاب ہے، تو دیکھیے یہ زکاة الفطر کے لیے کوئی نصاب نہیں ہے، چاہے آپ کے مال اس نصاب تک پہنچے یا نہ پہنچے، سارے لوگوں کے لیے زکاة الفطر کو ادا کرنا ہے۔
جیسے کہ حدیث میں کہا کہ ایک چھوٹے بچے کے لیے بھی زکوٰۃ الفطر ہے، یہاں تک کہ صحابہ کرام کا جو عمل ملتا ہے کہ مادر رحم میں جو بچہ ہے ان کا بھی زکوٰۃ الفطر ادا کیا جائے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ الفطر کے لیے کوئی نصاب شرط نہیں ہے، حتیٰ کہ کوئی مسکین بھی ہے، کوئی فقیر بھی ہے اور اس کے پاس اس قدر ہے کہ وہ زکوٰۃ الفطر ادا کر سکتا ہے تو وہ ادا کریں گے۔ بلکہ علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ اگر ان کے پاس زکوٰۃ الفطر ادا کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے تو ان کو وہ جو اپنی ضروریات کے لیے جو زکوٰۃ الفطر دوسروں سے لیا ہے اسی دوسروں سے لیے ہوئے زکوٰۃ الفطر کے مال میں سے وہ اپنا زکوٰۃ الفطر نکالے۔ تو گویا کہ ہر ایک پر زکوٰۃ فطر واجب ہے اور اس کو نہ ادا کرنے پر گناہ ہے۔ اسی طریقے سے اب آئیے بات یہ کرتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ الفطر کس سے نکالا جائے اور کتنا نکالا جائے۔ دیکھیے اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی دینار و درہم اور رقم پائے جاتے تھے، لیکن جو ہمیں احادیث وغیرہ میں بات ملتی ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں كنا نخرج زکاة الفطر صاعا من طعام، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ہم زکاة الفطر نکالا کرتے تھے صاع من طعام، کھانے میں سے، کھانے کے اجناس میں سے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی راوی حدیث ہیں، وہ بیان کرتے ہیں كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاع من طعام، وقال ابو سعيد وكان طعامنا الشعير والزبيب والعقد والتمر۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم زکوٰۃ الفطر نکالا کرتے تھے کھانے کے اجناس میں سے جو ہم کھایا کرتے تھے۔ اور انہوں نے یہ وضاحت بھی کر دی کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہمارا عام خوراک ہوا کرتا تھا، جو ہمارا عام کھانا ہوا کرتا تھا، وہ کھانا کیا تھا؟ وَكَانَ طَعَامُنَا، اور اس وقت ہمارا کھانا تھا کیا؟ الشعیر، جو، والزبیب، منقع، والعقد، پنیر، والتمر، اور کھجور۔ یہ اس کے زمانے میں کھانا ہوا کرتا تھا اور وہ اپنے کھانے کے اجناس میں سے یہ زکوٰۃ الفطر ادا کیا کرتے تھے۔ گویا کہ ہمیں حدیث سے یہ پتہ چلا کہ زکوٰۃ الفطر جو ہمیں ادا کرنا ہے وہ کھانے کے اجناس میں سے ادا کرنا ہے جو ہم اور آپ کھانے کے لیے یوز کرتے ہیں۔ اگر ہمارا کھانا چاول ہے تو ہم زکوٰۃ الفطر میں چاول نکالیں گے، اگر ہمارا کھانا گیہوں ہے تو ہم زکوٰۃ الفطر میں گیہوں نکالیں گے، اگر ہمارا کھانا کوئی اور چیز ہے تو ہم کھانے کے اجناس میں سے نکالیں گے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ الفطر کیا اس اجناس کے بدلے میں رقم ادا کر سکتے ہیں، تو آپ خود ہی بتائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا رقم نہیں پایا جاتا تھا؟ اس وقت دینار و درہم نہیں ہوتے تھے۔ اگر دینار و درہم ہونے کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی نے بھی ایسا کہا کہ ہم نے رقم نکالا؟ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ کی جو میں نے روایت آپ کے سامنے بیان کیا ہے، اس روایت سے صاف واضح ہوتا ہے کہ ہمیں اور آپ کو جو زکوٰۃ الفطر ادا کرنی ہے وہ کھانے کے اجناس میں سے ہے۔ اور میں ایک بات اور کہہ دوں آپ کے سامنے، جو لوگ حدیث رسول کو سائڈ رکھ کر یہ فیصلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اجناس کے بدلے میں رقم ادا کیا جائے، گویا کہ وہ دین کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک چور دروازہ ہے جسے ہم اور آپ اوپن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی درہم و دینار پایا جاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بات کو جانتے تھے کہ انسان کو اناج سے زیادہ ضرورت رقم کی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رقم کو ادا کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رقم ادا نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تو اس میں شریعت کے کوئی مصلحت ضرور ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اجناس میں سے ادا کیا جائے،
اس لیے میرے بھائی اور دوستو، آپ سے ہماری اپیل یہی ہے کہ آپ زکوٰۃ الفطر جو ادا کریں وہ رقم کے بجائے، روپیہ کے بجائے اجناس میں سے ادا کریں۔ ہمارا اور آپ کا ایک سوال ہوتا ہے، میں نے درس میں بھی وضاحت کیا تھا کہ مسکین نہیں لیتے ہیں اناج، تو جو مسکین یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اناج کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں رقم کی ضرورت ہے، تو ایسے مسکین کو آپ زکوٰۃ الفطر نہ دیں، دوسرے مسکین کو زکوٰۃ الفطر دیں جنہیں اناج کی ضرورت ہے۔ اس مسکین کو اپنی طرف سے کوئی صدقہ دے دیں، عام صدقہ میں سے کوئی صدقہ نکال کے دے دیں کہ آپ کو جب زکوٰۃ اناج کی ضرورت نہیں ہے، اس کے مطلب آپ یہ ہے کہ آپ زکوٰۃ الفطر کے مستحق نہیں ہیں۔ آپ لے لیجئے عام صدقے میں سے کوئی صدقہ، کچھ رقم ان کو دے دیجئے، لیکن زکوٰۃ الفطر آپ دیں تو اس مسکین کو دیں جو زکوٰۃ الفطر اناج کے طور پر لیں۔ یہ ہمیں اور آپ کو کرنا ہے۔ ہمارے ایک ذہن میں ایک بات اور گردش کرتی ہے کہ ہم زکوٰۃ الفطر لے کے مسکین کو جو دیتے ہیں وہ مسکین بیچ ڈالتے ہیں۔ دیکھیے وہ اس کی ملکیت ہو گئی، جب ان کو ہم نے دے دیا تو اس کی ملکیت ہو گئی، وہ اس کا مالک ہو گیا، چاہے وہ فری میں کسی کو دے دے، چاہے وہ اس کو بیچیں، چاہے 2 روپے میں بیچے یا 3 روپے میں بیچے، وہ اس کی مالک ہیں، وہ اس کا ذمہ دار ہیں، وہ جیسے چاہے وہ لٹا سکتا ہے، اس میں آپ کو کوئی انٹرفیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے سنت رسول کو مد نظر رکھتے ہوئے میری آپ سے اپیل ہی ہوگی کہ آپ زکوٰۃ الفطر جو ادا کریں وہ رقم نہ دے کر زکوٰۃ الفطر جو آپ کھاتے ہیں اس میں سے ادا کریں۔ ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم خرید کے کھاتے ہیں، ہمارے پاس اسٹور نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے آپ خرید کے کھاتے ہیں، بنانے کے وقت آپ لاتے ہیں نا خرید کے، دکان سے شاپنگ کر کے آپ بنانے کے وقت جب کھانا بنانے جاتے ہیں تو چاول یا جو بناتے ہیں وہ خرید کے لاتے ہیں، تو آپ زکوٰۃ الفطر ادا کرتے وقت جا کے خرید کے لائیں اور زکوٰۃ الفطر ادا کریں۔ اتنا نہیں کر سکتے، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ ایک وکیل بنا سکتے ہیں، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے جان پہچان ہیں، ان کو آپ رقم دے دیں کہ میرے بھائی یہ میرا رقم لیجئے اور میرے بدلے میں آپ زکوٰۃ الفطر خرید کے مسکین کو بانٹ دیں۔ آپ اتنا تو کر سکتے ہیں نا، تو آپ کا کیا ہوگا کہ سنت رسول پر عمل ہوگا، آپ کا زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، آپ سنت رسول کو فالو کیجئے، دین میں تبدیلی کرنے کی کوشش نہ کیجئے، ورنہ بہت بڑی غلطی ہوگی ہم سے اور آپ سے۔ میری آپ سے ریکویسٹ بھی ہے اور اپیل بھی۔ ایک چیز اور بیان کر دوں، ٹائم تو غالباً ہو چکا ہے، لیکن ایک چیز آپ کے سامنے اور رکھ دوں کہ زکوٰۃ الفطر جو ہم اور آپ ادا کریں گے، یہ نماز عید سے پہلے کتنے دن پہلے آپ ادا کر سکتے ہیں؟ یہ درس میں ہم نے کہا تھا، یہ صحابہ کرام سے جو باتیں ہمیں ملتی ہیں وہ باتیں یہ ہیں کہ تقریباً 3 دن سے پہلے آپ ادا کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ وہ حدیث جس میں شیطان نے آیت الکرسی سکھائی تھی، وہ کب کا مسئلہ ہے؟ وہ اسی وقت کا مسئلہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نگراہ کے طور پر رکھا گیا، پھر شیطان آیا اور چوری کرنے کی کوشش کی، اس کو پکڑا گیا، 3 دن تک یہ معاملہ چلا۔ تو گویا کہ یہ پتہ چلتا ہے کہ پہلے جمع کر سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ پہلے نہیں جمع کر سکتے، کیونکہ جو زکوٰۃ الفطر کا مقصد ہے، جو پرپس ہے ادا کرنے کا، وہ پرپس جو حدیث میں بیان کیا گیا ہے، وہ پرپس یہ بیان کیا گیا ہے کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث۔ جو ہم سے آپ سے روزہ رکھتے ہوئے جو غلطیاں ہو جاتی ہیں ان سے پاکی حاصل کرنے کے لیے زکوٰۃ الفطر کو ادا کیا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا روزہ جب تک مکمل نہیں ہوا، ہم روزہ رکھے ہی نہیں، تو ہم ناپاک کیسے ہوئے، ہم سے غلطی کیسے ہوئی؟ تو اس کا مطلب ہے کہ روزہ جب ہمارے انتہا کو آئے تبھی ہم اس کو ادا کریں۔ دوسری بات، طعمۃ للمساکین، 2 پرپس بتایا گیا ہے، ان میں سے ایک تو ہماری پاکی کا اور دوسرا طعمۃ للمساکین، مسکینوں کے کھانے کے لیے۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ جس طریقے سے عید میں ہم اور آپ خوشی منائیں تو مسکین اور فقراء بھی اس میں خوشی میں شریک ہو۔ تو جب ہم ان کو عید کے دن دیں گے یا عید سے پہلے دن دیں گے تبھی وہ ہماری خوشی میں شریک ہو سکتا ہے، اور نہ پہلے اگر دیں تو وہ پہلے ہی ختم ہو جائے گا، پھر عید کے دن بھی ان کے پاس کھانے کا کچھ نہیں رہے گا۔ اس اعتبار سے زیادہ پہلے ہم ادا نہیں کر سکتے، بلکہ 1 سے 2 دن پہلے ہم زکوٰۃ الفطر ادا کر سکتے ہیں۔ آخر میں ایک بات اور کہہ دوں عید کے آداب میں سے کہ جب ہم عید گاہ جائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب عید کے لیے نکلتے تھے
عید الفطر کے لیے تو کچھ کھا کے نکلا کرتے تھے. یعنی سنت رسول یہ ہے کہ جب ہم عیدگاہ کی طرف جائیں تو پہلے کچھ کھا پی لیں, کم سے کم ایک کھجور بھی کھا لیں. اور اسی حدیث میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کھانے کا جو کھجور وغیرہ یوز کرتے تھے, وطرن کا لفظ آتا ہے, یعنی تاک کھجور کھایا کرتے تھے. دوسری بات, عید کی نماز کے لیے جب ہم نکلیں تو ہم اپنی عورتوں کو بھی عیدگاہ ساتھ میں لے جائیں. یہ تاکیداً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر ہے. اس کی تاکید آپ کی اس انداز سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ اگر حیضہ عورت منتھلی میں ہے, ان کو پیریڈز آ رہا ہے, اس کے باوجود اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ عورت بھی عیدگاہ تک جائیں گی, جبکہ نماز ان کے لیے معاف ہے. نماز میں آزادی ہے کہ اگر پیریڈز ہیں عورت کو تو وہ نماز اس کے لیے چھوٹ ہے, اس کے باوجود اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ عیدگاہ جائیں گی. تو مطلب یہ ہے کہ تاکید بہت زیادہ ہے. وہ عیدگاہ جائیں گی, نماز میں شریک نہیں ہوں گی, سائڈ میں کھڑی رہیں گی, سائڈ میں بیٹھی رہیں گی, لیکن جب دعا ہوں گی تو دعا میں وہ شرکت کریں گی. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ نماز عید کے لیے عورتوں کو بھی ساتھ میں لے جانا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے, اور اس سنت رسول کو ایجاد کرنا بھی ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. ساتھ میں ایک چیز اور اسی کی تاکید میں حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول, اگر کسی بہن کے پاس دوپٹہ نہ ہو, اوڑھنے کا چادر نہ ہو, تو کیا وہ عورت عیدگاہ نہ جائے گی؟ اللہ کے رسول نے منع نہیں کیا. یہ نہیں کہا کہ جس کے پاس دوپٹہ نہیں ہے وہ رہ جائے گھر پہ. غور کیجیے, دوپٹہ نہیں ہے تو رہ جائے گھر پہ, یہ نہیں کہا, بلکہ کہا کہ ادھار لے کے, اپنی سہیلی سے ادھار لے کر یا اپنی سہیلی کی دوپٹے میں لپیٹ کر جائے گی. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دوپٹہ نہ ہونے پر دوسرے سے مانگ کے جانے کا حکم دیا ہے.